کیا آپ نے؟ ذہن میں یہ تھا کہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوگی، بہت وزیر اعظم کا بہت زیادہ پروٹوکول ہوگا، لیکن سادگی معلوم ہوئی ہے مجھے تو، یعنی صحیح ہے بہت ہی ایک جیسے ہم گئے ہیں تو صرف نام انہوں نے دیکھا لسٹ میں، جی جن علماء کے نام تھے ان میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے اندر چلے گئے آرام سے اندر. تو پھر میں جیسے ہی گیا تو گورنر ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے وہ پولیس کے لوگ، سیکیورٹی کے لوگ ویسے ہی مجھے سنتے ہیں تو ان کی سیلفیاں شروع ہو گئیں. صحیح ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ گیٹ کے اوپر ایک بزرگ کھڑا تھا، لسٹ والا، وہ بزرگ تو آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہا تھا نا. اس نے کہا کہ شناختی کارڈ دکھائیں کہ آپ مفتی طارق مسعود ہیں. ہاں اس نے ایک شناختی کارڈ، وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہا نا، وہ کہہ رہے آئی ڈی کارڈ دکھائیں. ٹھیک ہے. تو اس کو لوگ کہہ رہے تھے بھائی تو منہ تو اٹھا تھوڑا سا اوپر. اچھا پھر تو اندر گئے ہیں تو بہت ہی ایک گھریلو سا ماحول تھا، اور سیکیورٹی گارڈ خود ہی سیلفیاں لے رہے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے تو شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں. ٹھیک ہے. اچھا خیر ہم اندر، اس وقت تک وزیر اعظم صاحب نہیں تھے. صحیح ہے. ہم اندر جا کے بیٹھے تو ایک روم میں اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے مختلف مکاتب فکر کے. تو تھوڑی دیر میں وزیر اعظم صاحب آ گئے. فرسٹ امپریشن کیا پڑا جب وہ آئے؟ پہلا امپریشن تو یہ کہ ایک فزیکل فٹنس ماشاء اللہ، اس سے میں بڑا متاثر ہوا. ٹھیک ہے. بعض لوگ آپ کو ویڈیو میں اچھے لگتے ہیں، جب حقیقت میں دیکھو تو نہیں لگتے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو میں اچھے نہیں لگتے، حقیقت میں زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو جو فٹنس کا میرے دماغ میں تصور تھا 70 سال کی عمر میں، اس سے زیادہ فٹنس مجھے نظر آئی. ایک دم نہیں، ایک دم آدمی آتا بڑا جیسے پہلوان، تگڑا آدمی، پہلوان تو نہیں لیکن تگڑا آدمی. صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب، اس ملاقات کا آغاز کیسے ہوا؟ یعنی وزیر اعظم صاحب آ گئے، بیٹھ گئے، تو پھر آگے کہانی کیسے شروع ہوئی؟ جب وزیر اعظم صاحب آ کے بیٹھے ہیں تو گورنر نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو مائک دیا کہ آپ آغاز کریں. تو اچھا لگا ہمیں کہ ایک عزت دی جا رہی ہے علماء کو، اور خاص طور پہ جو میرے پیر و مرشد ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو ویسے تو سب ماشاءاللہ وہاں قابل احترام تھے، سب علماء تھے، لیکن یہ انسان کی نیچر ہے. بالکل. تو حضرت نے پھر بتایا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب، بعد میں ہماری جب حضرت استاد صاحب سے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو ہم استاد صاحب کہتے ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی تو کہ آپ کو مائک کیوں دیا؟ انہوں نے کہا میں خود بھی حیران تھا کہ شاید تلاوت کے لیے دیا ہے کہ آغاز کروں میں. پھر انہوں نے بات شروع کر دی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حاکم کا حق بتایا ہے، حاکم کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں رعایا کی، تو رعایا کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں حاکم کی. تو دونوں ذمہ داریوں کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ یک طرفہ نہیں ہے. عوام پر یہ ذمہ داری ہے، حاکم پر تو ذمہ داریاں سب کو معلوم ہے، لیکن عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلی بات تو اس کے سامنے حق بات کہنا، کلمۃ حق عند السلطان، کہ بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے. یہ ایک حق بات ہے کہ یہ بھی ایک حق بات تھی جو انہوں نے کہہ دی کہ کوئی غلطی ہو، کوئی خرابی ہو تو یہ جو چاپلوسی اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں، وہ آرام سے عزت احترام کے ساتھ سامنے کہہ دی جائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو کام حاکم اچھے کر رہا ہو اس میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. یہ نہ ہو کہ تنقید ہی چلتی رہے. بھائی کوئی اچھا کام ہے تو اس میں بتایا جائے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں اچھا لگا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا. تو یہ تمہیدی بات انہوں نے شروع کی. پھر بتایا کہ صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ 9 حق ہیں عوام پر حاکم کے، جیسے حاکم پر عوام کے حقوق ہیں تو عوام پر بھی 9 حقوق ہیں حاکم کے. تو دونوں طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یک طرفہ نہیں ہے. یعنی میں شاید اس کو اپنے الفاظ میں یہ ڈیفائن کروں کہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ عوام جو ہے نا وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے، جو ہماری اطاعت کرے، ہماری فرمانبرداری کرے. تو یہاں سے بات کا آغاز ہوا. پھر وزیر اعظم صاحب، اچھا حضرت نے شاید یہ اس میسج میں یہ بتانا تھا کہ بھائی کوئی بات اگر آپ کو حاکم کے غلط لگتی ہے تو عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کریں، وہ پیش کریں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ کوئی اچھا کام ہے تو اس میں اپریشیٹ بھی کریں. جی ٹھیک ہے. کیونکہ تجربہ انہوں نے بتایا کہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو تنقید شروع ہو جاتی ہے یا تعریف شروع ہو جاتی ہے. یک طرفہ ٹریفک چلتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا شروع میں حضرت نے بات کی، پھر اس کے بعد ہم شروع سے اس کے بعد جو ہے پھر وزیر اعظم صاحب کو مائک دیا گیا. اچھا. تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات شروع کی ہے، میں حیران اس پر ہوا کہ وہی ٹاپک جس میں 15 سال سے چیخ رہا ہوں. مجھے لگا کہ چلو یار ایک آدمی تو متفق ہے. صحیح ہے. بات انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. یعنی اگر یہ وزیر اعظم کے علاوہ کوئی اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کرتا، میں سمجھتا کہ یہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ان مولانا صاحب کا ٹاپک ہی یہی ہے، دلچسپی ہے، 15 سال سے اسی پر بات کر رہے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے. ظاہر ہے یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کا آغاز کیا وہ اس پر آغاز کیا کہ میں 18 سال کی عمر میں یو کے گیا تھا، وہاں طلاق کا ریشو 14 فیملیز میں سے ایک میں ڈیورس کا ریشو تھا. اور اب گیا ہوں تو 60% طلاق کا ریشو ہے. یعنی یہ طلاق کا ریشو بھی جو بہت تھوڑی سی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں 60% جوڑوں میں ڈیورس ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یورپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے سمجھا ہے، وہی کلچر ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. تو
ریپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو, اور پھر بڑی اچھی بات یہ کی کہ اسلام جو ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ اسلام شاید فیملی سسٹم کو بچانے پر جتنا زور لگاتا ہے اتنا کسی اور چیز پہ نہیں, اور اسی وجہ سے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. بہت اچھا لگا مجھے, تو پہلی دفعہ میں نے وزیر اعظم سے براہ راست کوئی بات سنی ہے تو وہی بڑی خاندانی بات سننے کو ملی. مجھے بہرحال اچھا لگا, اور کوئی بھی ہوتا تو مجھے اچھا لگتا. صحیح ہے نا, یہ بڑا ایک اتنی اپر لیول کا ایک آدمی بیٹھ کر اس موضوع پر بات کر رہا ہے, ہاں, ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہے, اور اتنے حساس ایشو کو اٹھا رہا ہے وہ, جبکہ پوری دنیا فیملی سسٹم ہی کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے. بالکل. تو ہمارے ایک حاکم کی طرف سے ایک ایسی بات جانا, یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. تو وزیر اعظم نے پھر علماء سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں جائیں, اور جہاں بھی ایک طوفان بدتمیزی جو ہمارے بے حیائی پھیل رہی ہے, اور پھر یہ انہوں نے خود کہا کہ ٹک ٹاک پہ ہم نے پابندی لگائی ہے, لیکن اس کے باوجود موبائل پہ بہت کچھ آ رہا ہے, اور بہت کچھ ہم روک بھی نہیں سکتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ہم اس کو ختم کر دیں یا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو. تو جتنی تیزی سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے, اگر علماء بیان کریں جا کے یونیورسٹیوں میں اور مختلف اداروں میں, یہ ینگ جنریشن کو اویئر کریں اس بارے میں, تاکہ یہ طوفان ختم ہو اور ہمارا خاندانی نظام بحال ہو. تو اس کے لیے پھر انہوں نے علماء سے تجاویز مانگی. تو ایک کم از کم یہ ٹاپک بتا دیا کہ آج ہماری ڈیبیٹ اور میری ملاقات کا بیسک مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو فیملی سسٹم کی بات کی, تو یہاں پہ پچھلے دنوں یہ گھریلو تشدد بل آیا, پھر ابھی یہ کم عمری میں قبول اسلام کے حوالے سے چیزیں آئیں, تو اس حوالے سے علماء نے وزیر اعظم صاحب سے کوئی بات کی, کوئی مطالبہ رکھا, کوئی مذمت کی, یا کیا بھرپور طریقے سے کی. یہ بات حضرت استاد صاحب پہلے وزیر اعظم سے ملاقات میں کر چکے ہیں, لیکن اس مجلس میں بھی اس بات کو علماء نے الحمدللہ دوبارہ اٹھایا, اور بہت وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں بل, جو ایک گھریلو تشدد کا بل اور 18 سال سے کم عمر اسلام کا, اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی دلیل دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو آپ کیا کہیں گے, یعنی کیا معاذ اللہ وہ غلط تھا, یعنی دنیا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو اور بھی علماء تھے جن